کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کے دعوے کی آڑ میں نعرہ لگاتے ہیں جو کہ بہت خوبصورت نعرہ ہے، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ اس کے مقابل جو لوگ ہیں یعنی اہل سنت والجماعت، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جتنے یہ طبقے ہیں، ان کا بھی نعرہ ہے اہل بیت کے دشمن پہ لعنت۔ اب اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ شیعہ حضرات اہل بیت سے صرف وہ 4 افراد مراد لیتے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے کیا تھا۔ وہ 4 حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما، یہ 4 افراد شیعہ حضرات اہل بیت سے ہی صرف مراد لیتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت، حنفی، دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث جتنے بھی یہ فرقے ہیں، یہ اہل بیت سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھر والے مراد لیتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی، حضور علیہ السلام کی اولاد بھی، حضور علیہ السلام کے داماد بھی، اور حضور علیہ السلام کے نواسے بھی، یہ سب اہل بیت میں شمار کرتے ہیں۔ اب ان میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، آپ خود فیصلہ کیجیے گا۔ میں اپنی تفسیر نہیں کھولتا، میں اپنے حوالے پیش نہیں کرتا، میں شیعہ حضرات کی تفسیر آپ کے سامنے اس کا حوالہ دیتا ہوں اور آپ خود پھر فیصلہ کیجیے گا۔ شیعہ کے مشہور مفسر فضل بن عباس طبرسی ہیں، انہوں نے تفسیر مجمع البیان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 31 صفحہ نمبر 31 پہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس آیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اس میں اہل بیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا حقیقی مصداق ہونا یقینی ہے۔ ایسے تفسیر ابن کثیر کو کھول لیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یہی لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اہل بیت سے مراد اول مصداق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں۔ اب اصل میں اہل بیت کا جو لغوی معنی ہے اس کا معنی ہے گھر والے، اہل کا معنی والے ہوتا ہے اور بیت کا معنی گھر، یعنی گھر والے۔ اب عام ہمارے معاشرے کی زبان کے لحاظ سے بھی، مفہوم کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو گھر والے، اگر کوئی آدمی اپنے گھر والوں سے متعلق کوئی بات کرتا ہے کہ میرے گھر والے بیمار ہیں، آج فلاں جگہ آنا ہے، جانا ہے، مطلب بات کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے حوالے سے، تو سب کے ذہن میں فوراً گھر والوں سے مراد ان کے اہل خانہ، اہل خانے سے مراد اس کی بیوی، اس کے بچے، یہ مراد ہوتے ہیں، نہ یہ کہ اس کی داماد، نواسے، دوتے، پوتے وہ تصور کیے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ شیعہ حضرات اس آیت کے تحت یہ دلیل دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 حضرات کو اکٹھا کیا اور اس کے اوپر اپنے چادر ڈالی اور پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت میں ہیں۔ ایک زوجہ مطہرہ کھڑی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انتی علی مکانک، تم اپنے جگہ پر رہو۔ اپنی جگہ کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے اندر تم تو پہلے سے شامل ہو۔ جب نواسے اہل بیت میں شامل ہیں اور جب داماد اہل بیت میں شامل ہیں گھر والوں میں، تو بیویاں اپنے گھر والوں میں شامل کیوں نہیں ہیں؟ جو اپنے علاقے سے نہیں ہیں، جو اپنے وطن سے نہیں ہیں، ان میں سے بعض صحابہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اہل بیت میں شمار کیا ہے، ان کو شامل کیا ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ فارس کے رہنے والے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سلیمان منا اہل البیت، کہ سلیمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ حضرت اسامہ کے بارے میں آتا ہے اسامہ منا اہل البیت۔ ایسے ہی حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ بھی ہمارے اہل بیت میں ہیں۔ تو جو اپنے علاقے سے نہیں ہے، برادری سے نہیں ہے، ان کو جب اہل بیت میں شمار کیا، داماد اہل بیت میں ہیں، نواسے اہل بیت میں ہیں، چچا اہل بیت میں ہیں، پورا خاندان بنو ہاشم اہل بیت میں ہے، آل ابی طالب اہل بیت میں ہے، آل عباس اہل بیت میں ہے، آل حارث بن عبد المطلب اہل بیت میں ہے۔ لیکن کمال کی بات ہے کہ حضور کی جو گھر والی ہیں وہ اہل بیت میں نہیں ہیں، اور بعض بدبخت تو ایسے ہیں جو حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو مسلمان تک نہیں تسلیم کرتے۔ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں اہل بیت کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دی ہے۔ ہم اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو بھی سمجھتے ہیں، حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کو بھی سمجھتے ہیں،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، حضور علیہ وسلم کے نواسے نواسیاں سب کو اہل بیت میں شمار کرتے ہیں۔ آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل حارث، یہ 5 خاندان کے جتنے افراد ہیں یہ سب اہل بیت میں ہیں، جن پر صدقہ حرام ہے یہ سب اہل بیت میں ہیں، اور جو حضور کی ازواج مطہرات ہیں وہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ قرآن مجید میں کچھ انبیاء علیہ السلام کے اہل بیت کا ذکر آتا ہے، وہاں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پہ اہل بیت سے کیا مراد ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام کا ذکر ہے، جن کو فرشتوں نے ڈائریکٹ ان سے خطاب کرتے ہوئے انہیں اللہ کی رحمت اور برکتوں کی دعا دی۔ تو یہاں اہل بیت سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، میں وہاں دور آگ محسوس کر رہا ہوں، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، تم یہاں پہ رکو۔ تو یہاں اہل سے مراد ان کی بیوی ہے اور ان کے ساتھ کوئی بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ تو اہل سے مراد اول مصداق قرآن کی زبان سے بھی بیوی ہوتی ہے اور اس کے بعد باقی لوگ ہوتے ہیں، اور ہم الحمدللہ قرآن کی زبان کے مطابق اہل بیت سے مراد حضور کی بیوی بھی لیتے ہیں، اور قرآن کی زبان آل یا اہل دونوں الفاظ سے مراد ازواج کے علاوہ خاندان بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اس کا بھی حوالہ قرآن سے میں آپ کو دکھاتا ہوں، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، کہ ہم نے فرعون کی آل کو قحط سالی کے اندر مبتلا کیا۔ اس سے مراد صرف فرعون کے گھر والے مراد نہیں ہیں کہ فرعون کے گھر والوں کو، بلکہ فرعون کا پورا خاندان مراد ہے، جس کو آل سے قرآن نے تعبیر کیا ہے۔ تو ہم نے قرآن کی زبان کے مطابق ثابت کیا کہ اہل بیت سے مراد نبی کی ازواج بھی ہیں اور نبی کا خاندان بھی ہے۔